بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو علمدار ٹی وی پہ خوش آمدید۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ کو حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ بیان کروں گا۔ آپ کا ذکر قرآن کے کئی پاروں میں موجود ہے۔ آپ کا نسب نامہ صالح بن عبید بن آصف بن ماشے بن عبید بن صادر بن سمود ہے۔ سمود کی آبادیاں حجر میں تھیں۔ حجاز اور شام کے درمیان وادی قرہ تک جو میدان ہے وہ سب ان کا مقام سکونت تھا۔ سمود کی بستیوں کے کھنڈرات آج بھی موجود ہیں۔ مصر کے لوگوں نے اس پر بہت تحقیق کی ہوئی ہے اور ایسے مکانات بھی انہوں نے دیکھے ہیں جن کو دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ پورے مکانات پہاڑوں کو کاٹ کر بنائے گئے ہوں، جبکہ نسب نامہ سمود بن عامر بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام ہے۔ سمود کی اولاد قومات کے ہلاک ہونے کے بعد عرب میں پھیل گئی تھی اور ان کا ملک شام اور حجاز کے درمیان تھا۔ جو شہر حجاز سے ملا ہوا تھا اس کا نام وادی القرہ تھا اور جو شام کے قریب تھا اس کا نام حجر تھا۔ ان دونوں کے درمیان کوئی 1700 بستیاں چھوٹی اور بڑی آباد تھیں۔ ان بستیوں میں سنگین عمارتیں بنائی گئی تھیں۔ یہ لوگ کھیتی باڑی کا کام بھی کرتے تھے، کنویں اور تالاب کھودتے۔ ان زمینوں میں پتھر کے سبب پانی کم ہوا کرتا تھا، چونکہ پتھریلی زمینیں تھیں، اس لیے کنویں تالاب وغیرہ بہت ہی دشواری سے کھودے جاتے تھے۔ اکثر مال باغات لگانے اور مکانات تراشنے میں خرچ ہو جاتا تھا۔ یہ لوگ پتھر تراشتے ایک وقت ایسا آیا کہ پتھروں کی عجیب و غریب صورتیں تراشنے لگے اور پھر ان کی پوجا کرنا شروع کر دی، یہاں تک کہ بت پرستی ان میں پھیل گئی۔ چنانچہ حق تعالیٰ سے بالکل غافل ہو گئے اور پروردگار عالم نے حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ آپ کی شکل و صورت سب سے بہتر تھی اور نسب حسب میں بھی آپ موجودہ لوگوں سے اعلیٰ تھے۔ لڑکپن ہی سے نیک بختی اور صلاحیت کی نشانیاں ان میں پائی جاتی تھی، اور پھر رسالت کا مرتبہ بھی عنایت فرما کر پروردگار عالم نے وحی نازل فرمائی، جیسا کہ سورہ اعراف میں ارشاد ہے، اور قوم سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو نبی بنا کر بھیجا۔ کہا اس نے، اے میری قوم، اللہ کی بندگی کرو، بے شک اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ایک مختصر اور کمزور سی جماعت آپ کی رسالت پر ایمان لے آئی اور مسلمان ہو گئے، لیکن قوم کے بڑے سردار اور سرمایہ دار اسی طرح ہی باطل پرستی پر قائم رہے اور انہوں نے خدا کی دی ہوئی خوشی اور عیش کو قطعی شکر ادا نہ کیا اور کفران نعمت کو شعار بنایا۔ وہ حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے اور کہا کرتے کہ اگر ہم باطل پرست ہوتے اور خدا کے صحیح دین کے منکر ہوتے اور ان کے پسندیدہ طریقہ پر قائم نہ ہوتے تو آج ہم کو یہ دولت، یہ سرسبز و شاداب باغات اور ان چیزوں کی کثرت، بلند و بالا عالی شان محلات کی رہائش، میوہ جات، پھلوں کی کثرت، شیریں نہریں اور عمدہ مرغزاروں کی افزائش حاصل نہ ہوتی۔ تو اپنے آپ کو اور اپنے تابعداروں کو دیکھ اور پھر ان کی تنگحالی اور غربت پر نظر کر اور پھر بتا ہمیں کہ خدا کے مقبول کون ہے، تم یا ہم؟ بہرحال ان مغروروں نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہ کیا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ سورہ شمس کی تفسیر میں اس طرح بھی بیان فرمایا کہ حضرت صالح علیہ السلام نے حکم الہی کی تبلیغ، دعوت اسلام اپنی قوم کو کرنی شروع کر دی۔
گو کہ قوم کو نصیحت کرتے رہے لیکن قوم نے انکار پر ہی اصرار کیا اور حضرت صالح علیہ السلام سے معجزہ کی بابت طلب کیا۔ آپ نے فرمایا اگر میں باموجد تمہاری خواہش کے تم کو معجزہ دکھاؤں تو پھر بھی تم نے اگر میرا کہا نہ مانا اور ایمان نہ لائے تو پھر تم پر عذاب الہی نازل ہو جائے گا۔ لوگوں نے کہا کہ ہم فلاں تاریخ کو ہر سال شہر سے باہر جاتے ہیں اور بتوں کو بھی اچھی پوشاک اور زیور سے آراستہ کر کے لے جاتے ہیں، پھر ان سے اپنی حاجتیں مانگتے ہیں، تو بھی ہمارے ساتھ چل اور اپنے خدا سے اپنا مطلب مانگ، پھر دیکھیں گے کہ تیرا خدا کیا دیتا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اس بات کو قبول کیا۔ پھر اس دن وہ لوگ باہر گئے جس دن کا وعدہ کیا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ جو تھوڑے سے مسلمان تھے وہ بھی گئے، اور جب عیدگاہ کو پہنچے تو انہوں نے اپنے بتوں کو نہایت زیب و زینت سے آراستہ کر کے اپنے سامنے تختوں پر بٹھایا اور بڑے ادب سے اپنی اپنی حاجتیں مانگنے لگے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا ان بتوں سے کوئی انوکھی چیز مانگو تاکہ ہم بھی دیکھیں کہ تمہارے بت کیسی قدرت رکھتے ہیں۔ وہ لوگ بڑی عاجزی سے مانگتے رہے لیکن کچھ بھی نہ ہوا۔ آخر وہ عاجز ہو کر بیٹھ گئے۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا اب تم جو کچھ کہو میں اپنے مالک قادر مطلق سے ہاتھ پھیلا کر مانگتا ہوں۔ اس کی قدرت کو بھی دیکھو، وہ اپنے خاص بندوں پر کتنا مہربان ہے۔ جندہ بن عمرو جو ان کا بڑا سردار تھا، سب نے اسی کو کہا کہ تم ہی کوئی چیز طلب کرو جو یہ لا نہ سکے اور عاجز ہو جائے۔ تب جندہ نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ یہ پہاڑ جو عیدگاہ کے سامنے ہے، اس سے ایک اونٹنی ہمارے واسطے ایسی نکالو جس کی پیشانی سیاہ ہو، باقی سارا بدن سفید، بال بڑے اور نرم ہو اور 10 ماہ کی حاملہ ہو، اور پھر وہ ہمارے سامنے ایک بچہ جنم دے اور وہ بچہ بھی اس کی مانند ہو شکل اور رنگ میں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دوبارہ اسلام کے بارے میں ان سے وعدہ لیا۔ سب نے اقرار کیا کہ ہم ضرور ایمان لائیں گے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام مسلمانوں کو پتھر کے پاس لے گئے اور 2 رکعت نماز ادا کی اور پھر خدا کی درگاہ میں دعا کرنا شروع کر دی اور مسلمانوں کو کہا کہ تم میرے پیچھے کھڑے رہو اور میری دعا پر آمین کہو۔ قوم سمود کے سردار اور تمام لوگ ارد گرد کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے کہ کیا ہوگا۔ خدا کی قدرت کے اچانک اس پہاڑ سے جس طرح بچہ جننے کے وقت جانور آواز نکالتے ہیں، چلانے کی آوازیں آئی۔ قدرت خدا سے وہ پہاڑ پھٹا تو ویسی ہی اونٹنی نکل آئی جیسی وہ طلب کرتے تھے اور آ کر جنگل میں چرنے لگی، اور پھر ایک ساتھ بعد اس کو بھی درد ذات شروع ہوا اور پھر اس سے ایک بچہ پیدا ہوا، وہی قد و قامت اور وہی شکل و صورت جیسی کہ وہ طلب کرتے تھے۔ جیسا کہ سورہ اعراف میں ارشاد ہوا، بے شک آ چکی تمہاری طرف یہ واضح دلیل تمہارے رب کی طرف سے، یہ خدا کے نام پہ چھوڑی ہوئی اونٹنی ہے، تمہارے لیے ایک فیصلہ کن نشانی، بس اس کو کھلا چھوڑ دو کہ خدا کی زمین میں جہاں چاہے چرے چگے، اس کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچاؤ ورنہ تم کو دردناک عذاب آ پکڑے گا۔ اس ماجرے کو دیکھ کر سب لوگ ایک ہی آواز کر چکے تھے کہ صالح علیہ السلام کا معبود یقیناً بڑی قدرت رکھتا ہے اور اس پر ایمان لانا چاہیے۔ جندہ بن عمرو مع 6000 آدمیوں کے مشرف با اسلام ہوا، حضرت صالح علیہ السلام کے قدموں پر گرا اور گزشتہ تفسیروں سے نادم ہوا اور معافی چاہی، جبکہ دوسرے کچھ لوگ اپنے نفس اور کفر کی شامت سے انکار پر قائم رہے اور اپنے فرما روا برداروں کو بھی سمجھانا شروع کیا کہ یہ صالح علیہ السلام کوئی جادوگر ہے۔ تب حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے خلاف عہد کیا اور مجھ پر ایمان نہ لائے، اب خدا کے عذاب سے تمہارے لیے بچاؤ اسی میں ہے
کہ تم اس اونٹنی کو اور اس کے بچے کو نہایت تعظیم سے اپنے ملک میں رکھو، ان کو کسی قسم کی تکلیف اور رنج نہ پہنچاؤ، تمہارا بچاؤ بس اسی میں ہے۔ جب تک یہ اونٹنی اور یہ بچہ تم میں رہیں گے خدا کا عذاب تم پر نہ آئے گا۔ اگر کسی قسم کی تکلیف ان کو پہنچائی تو پھر تم عذاب الہی میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ وہ اونٹنی بڑے قد والی اور روبدار تھی، جس طرف بھی جاتی سب جانور اس کو دیکھ کر بھاگ جاتے، اور پانی پر جب جاتی سب پانی پی جاتی۔ جب لوگ تنگ آ گئے تو حضرت صالح علیہ السلام نے باری مقرر کر دی کہ ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن تم اپنے جانوروں کو پانی پلاؤ گے۔ چنانچہ اس اقرار پر ایک دن وہ اونٹنی پانی پیتی اور چرتی، دوسرے دن اس کو صالح علیہ السلام باندھ دیتے، لیکن شہر والے لوگ جو جانوروں کا شوق رکھتے تھے ان پر یہ بات مشکل گزرتی، دل میں خیال کرتے کہ کسی حیلہ سے بہانے سے یہ اونٹنی یہاں سے دور ہو جائے تاکہ ہمارے جانور فراغت سے چریں اور پانی پئیں، لیکن عہد کو توڑنے اور قول و اقرار کے خلاف ہونے سے ڈرتے بھی تھے۔ ان کے درمیان ایک نوجوان اسی قوم سے، کیدار بن سالف، جو کہ اپنے ماں باپ کو ایذا دینے والا نافرمان اور بہت ہی زبان دراز تھا، وہ ایک فاحشہ عورت پر عاشق ہوا جس کا نام عشیرہ تھا، جو خوش اسلوبی، لطیفہ گوئی اور نزاکت میں مشہور تھی، اور اس عورت کے 8 آدمی اور بھی گھر میں شراب نوشی اور اس کی لونڈیوں سے بدکاری کیا کرتے تھے، اور یہ اس کا عاشق کیدار بھی تھا۔ ایک دن کیدار نے اس عورت سے کہا کہ کب تک یہ آشنائی چوری چھپے رہے گی، مجھ سے نکاح کرو، ہم عمر بھر ہنسی خوشی وقت گزاریں۔ اس عورت نے کہا اگر تیرا اس بات کا خیال ہے تو ایک فرمائش میری ہے، اگر اس کو پورا کر دے میں اپنی مال و متاع اور لونڈیوں کے ساتھ تیری فرما بردار ہو جاؤں گی، اور وہ فرمائش یہ ہے کہ اس اونٹنی کو جس نے مجھ کو اور تمہارے شہر والوں کو رنج میں ڈالا ہوا ہے اور تمام جانوروں کو بھوک پیاس کے عذاب میں گرفتار کر رکھا ہے، کسی طرح ہو اس اونٹنی کو مار ڈالو اور اس کی ٹانگیں کاٹ کر ہمیں اس بلا سے نجات دو۔ اس عورت کے اور لوگوں سے بھی زیادہ جانور تھے، اس کی زیادہ کوشش تھی کہ یہ اونٹنی دور ہو جائے۔ اسی طرح ایک دوسری مالدار عورت نے اپنی بیٹی کی لالچ دے کر ایک نوجوان مستحی کو اونٹنی کے قتل پر آمادہ کیا، غرض یہ کہ اس قدر یہ لوگ اس اونٹنی کو مارنے کے در پر آئے کہ اس کو قتل کرنے کی تدبیر میں کوشاں ہو گئے۔ پھر ایک دن ایک تنگ گلی میں جو اس اونٹنی کے آنے جانے کا راستہ تھا گھات لگا کر بیٹھ گئے۔ جس وقت وہ اونٹنی چراگاہ سے واپس لوٹی تو مصدع بن سلف، جو اس عورت کا چچا زاد بھائی بھی تھا اور وہ بھی اس عورت سے بدکاری کرتا تھا، اس نے سب سے پہلے اس اونٹنی کی پیشانی پر تیر مارا، اور پھر دوسرے 7 آدمی تلواریں لے کر آئے اور اونٹنی تک پہنچے، لیکن وہ اونٹنی باوجود زخمی ہونے کے کسی کو اپنے پاس نہ آنے دیتی، جس طرف سے حملہ کرتے ان کو بھگا دیتی۔ آخر کیدار نے اس کے پیچھے پہنچ کر تلوار سے اس کی ٹانگیں کاٹ دیں اور پھر وہ اونٹنی زمین پر گر پڑی، اور اس طرح سے ان لوگوں نے اس اونٹنی کو مار دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اس سے پہلے ہی یہ بات قوم کو واضح کر دی تھی کہ یہ معجزہ کی اونٹنی ہے، اس کو عزت سے رکھو، برے خیال سے نہ چھیڑو، ورنہ تم لوگ عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اونٹنی کی خبر سن کر سب شہر والے خوش ہو گئے، اس کا گوشت سب شہر والے تقسیم کر کے اپنے اپنے گھروں کو لے گئے۔ پیچھے سے جب اس اونٹنی کا بچہ آیا تو وہ اپنی ماں کی حالت دیکھ کر بھاگا اور اسی پہاڑ پر جا چڑھا جہاں سے وہ اونٹنی آئی تھی۔ یہ خبر حضرت صالح علیہ السلام کو پہنچی تو افسوس کرتے ہوئے باہر نکلے اور شہر والوں کو فرمایا کہ تم نے خدا کے عذاب کو اپنے واسطے منگوایا ہے، اب بھی بچاؤ کی ایک صورت ہے کہ میرے ساتھ چلو اور اونٹنی کے بچے کو اپنے شہر واپس لاؤ اور اس کو خوش رکھو تاکہ تم کو پروردگار عالم کے عذاب سے بچایا جا سکے۔ کیدار اور دوسرے کافروں نے اس بات کو نہ مانا اور اس کی حقیقت کو بھی نہ جانا۔
اور پھر حضرت صالح علیہ السلام وہاں مسلمانوں کے اونٹنی کے بچے کو لانے کے لیے پہاڑ پر گئے۔ جب اونٹنی کے بچے نے حضرت صالح علیہ السلام کو دیکھا تو 3 دفعہ آواز نکالی اور پھر وہ پتھر پھٹ گیا جس سے وہ اونٹنی نکلی تھی، وہ بچہ اس پتھر کے اندر واپس چلا گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام افسوس کرتے ہوئے واپس آئے اور لوگوں سے آ کر کہا کہ تم نے اپنے لیے خرابی اپنے ہاتھوں سے پیدا کی۔ اس اونٹنی کے بچے کے 3 آواز نکالنے کی یہ تعبیر ہے کہ تم کو 3 دن کی مہلت ہے اللہ کے عذاب سے۔ پہلے دن تمہارا منہ زرد ہو جائے گا، دوسرے دن سرخ ہو جائے گا اور پھر تیسرے دن تمہارے منہ سیاہ ہو جائیں گے۔ بدھ کے دن اونٹنی کو مارا گیا تھا اور جمعرات کی صبح لوگ بیدار ہوئے تھے، سب کافروں کے منہ زرد ہو چکے تھے اور سب کو یقین ہوا کہ حضرت صالح علیہ السلام سچ کہتے تھے۔ اس شہر میں یہ 9 لوگ تھے جو کہ بڑے فسادی تھے۔ یہ 9 آدمی ان کے امراء اور سردار تھے۔ انہی کے مشورے سے اونٹنی کو مارا تھا۔ ان بدبختوں کے نام یہ ہیں: رائی، رام، حرم، حریم، داب، سواب، مستا اور کدار۔ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے بچوں کو ہلاک کرنے کا منصوبہ بنایا، اور جب وہ اس ارادے سے نکلے اور راستے میں ہی تھے کہ ایک فرشتے نے پتھر سے ان سب کے دماغ پاش پاش کر دیے۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ کافی وقت گزر گیا اور وہ واپس نہ آئے، وہ ان کی خبر لینے کو آئے، دیکھا کہ ان سب کے سر پھٹے ہوئے اور بھیجے نکلے ہوئے تھے۔ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام پر مار ڈالنے کا الزام لگایا۔ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام پر انہیں مارنے کا الزام لگایا، لیکن حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 دن مزے اڑا لو اور پھر اللہ کا سچا عذاب آ جائے گا۔ یہ سن کر انہوں نے کہا کہ یہ تو 3 دن کا کہہ رہا ہے، چلو ہم ابھی ہی اس کو مار دیتے ہیں۔ جس پتھر سے اونٹنی نکلی تھی اسی پہاڑ پر حضرت صالح علیہ السلام کی مسجد تھی جہاں آپ نماز پڑھتے تھے۔ انہوں نے مشورہ کیا کہ جب حضرت صالح علیہ السلام نماز پڑھنے کو آئیں گے تو اسی وقت راستے میں ان کا کام پورا کر دیں گے۔ جب وہ پہاڑ پر چڑھنے لگے تو دیکھا کہ اوپر سے چٹان لڑکتی ہوئی آ رہی ہے۔ وہ لوگ اپنی جان بچانے کے واسطے غار میں گھس گئے۔ چٹان نے آ کر اس غار کا منہ بند کر دیا اور وہ لوگ اندر ہی ہلاک ہو گئے۔ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو خفیہ تدبیر سے مارنے کی کوشش کی اور اللہ نے ان کو پوشیدہ غار میں ہلاک کر دیا۔ کدار اور اس کے 8 ساتھی پہلے ہی ہلاک ہو گئے۔ باقی لوگ دوسرے دن جب صبح کو اٹھے تو سب کے منہ سرخ تھے۔ جب کدار وغیرہ کے وارثوں نے ان کی لاشیں دیکھیں تو سب شہر والے حضرت صالح علیہ السلام کے گھر پر چڑھ دوڑے اور آپ کے گھر کو گھیر لیا اور کہنے لگے کہ یقیناً تم نے اونٹنی کے عوض میں ہمارے 9 آدمیوں کو ہلاک کیا، اب ہم ان کے بدلے تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو ہلاک کریں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ لوگ خود میرے گھر پر چڑھ آئے تھے تو پروردگار عالم نے غیب سے ان کو سزا دی۔ یہ اسی گفتگو میں تھے کہ جندہ بن عمرو جو مشرف با اسلام ہوئے تھے اپنی فوج لے کر حضرت صالح علیہ السلام کی مدد کو آئے اور کافروں سے مقابلہ کیا۔ آخر چند آدمیوں نے درمیان میں آ کر یہ فیصلہ کیا کہ حضرت صالح علیہ السلام شہر سے باہر چلے جائیں، اور آپ جندہ بن عمرو اور دیگر مسلمانوں کو ساتھ لے کر شہر سے باہر چلے گئے کیونکہ کافروں پر عذاب ویسے ہی آنے والا تھا۔ تیسرا دن جو ہفتے کا دن تھا، صبح کو جب شہر کے لوگ نیند سے بیدار ہوئے تو سب کے منہ کالے ہو چکے تھے۔ اس دن سب نہایت ہی غم میں مبتلا رہے۔ آخر انہوں نے یہ بات سوچی کہ اپنے سنگین مکانات خالی کریں، جب خدا کا عذاب آئے گا تو ان مکانوں میں پناہ لیں گے جو کہ پہاڑ تراش کر بنائے گئے، یعنی خدا کے عذاب سے ان مضبوط مکانوں میں چھپ جائیں گے، ان میں کوئی دہشت وغیرہ نہ ہوگی۔ حاصل گفتگو یہ کہ اس دن کی صبح کو حضرت جبرائیل علیہ السلام پروردگار عالم کے حکم کے مطابق
آسمان اور زمین کے درمیان ایک دہشتناک صورت میں ظاہر ہوئے اور ایسی سخت آواز پیدا کی کہ جس کے سبب پہاڑ جنبش میں آ گئے. تند ہوا آندھی کے طور پر چلنا شروع ہو گئی. سب شہر والے دہشت کھا کر ان مکانوں میں گھسے. پھر جبرائیل علیہ السلام نے ایک ایسی سخت آواز پیدا کی کہ جس کے سبب سب شہر والے اوندھے منہ گر گئے اور ان کے دل پھٹ گئے اور وہ سب جہنم رسید ہو گئے. حضرت صالح علیہ السلام نے جب یہ خبر سنی تو مسلمانوں سے فرمایا کہ یہ شہر غضب الہی نازل ہونے کی جگہ ہے تو یہاں رہنا مناسب نہیں ہے. اب مکہ مکرمہ حرم شریف کا احرام باندھو اور وہاں چل کر رہیں. چنانچہ سب نے حضرت صالح علیہ السلام کے فرمان کے مطابق عمل کیا اور مکہ مکرمہ چلے گئے اور نجات دارین حاصل کی. قوم سمود کے ہر آدمی کو اسی حالت میں ہلاک کر دیا گیا جس حالت میں وہ تھے. قرآن کریم نے اس ہلاکت کو کئی آوازوں میں بیان فرمایا ہے. کسی مقام پر کڑکدار بجلی، کسی جگہ پر زلزلہ ڈالنے والی شے اور کسی جگہ دہشت ناک اور کہیں پر چیخ وغیرہ کے الفاظ فرمائے. اس لیے یہ تمام تعبیرات ایک ہی حقیقت کے مختلف اوصاف کے اعتبار سے تحریر کی گئی ہیں. سمود کی ہلاکت کے 3 طرح سے ہوئی. ایک تو 9 لوگ جو حضرت صالح علیہ السلام کے قتل کے واسطے گئے، فرشتوں نے ان کے سر پر پتھر پھینکے اور وہ ہلاک ہو گئے. جو لوگ ان کی خبر گیری کے لیے گئے پھر انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو ہلاک کرنے کی کوشش کی تو وہ غار میں دب کر ہلاک ہو گئے. جبکہ باقی لوگ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی چیخ و پکار اور زلزلے سے ہلاک ہو گئے جیسا کہ بیان کیا. جب قوم سمود ہلاک ہو گئی تو بعض کے نزدیک فلسطین میں آ کر حضرت صالح علیہ السلام بما مسلمانوں کے آباد ہوئے، اس لیے کہ حجر کے قریب سرسبز اور شاداب مویشیوں کے پانی اور چارہ کے واسطے یہی بہترین علاقہ تھا. اور بعض روایات کے مطابق فلسطین کے علاقہ رملہ میں آباد ہوئے اور بعض کے نزدیک حضر موت میں آباد ہوئے کیونکہ ان کا اصل وطن یہی تھا اور یہ احقاف ہی کا ایک حصہ ہے. اور وہاں ایک قبر کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قبر ہے. اور بعض روایت میں ہے کہ وہیں آباد ہوئے جہاں رہتے تھے. بعض کے نزدیک قوم سمود کی ہلاکت کے بعد مکہ مکرمہ چلے گئے، وہیں مقیم ہوئے اور وہیں آپ کا انتقال ہوا اور آپ کی قبر مبارک کعبہ کی غربی جانب حرم شریف میں ہے. غزوہ تبوک کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہجر پر ہوا تو صحابہ نے سمود کے کنویں سے پانی بھر لیا اور روٹیاں گوندھ کر تیار کرنے لگے. جب آپ کو معلوم ہوا تو آپ نے پانی گرا دینے اور ہانڈیاں الٹ دینے کا کہا اور ارشاد فرمایا کہ یہ وہ بستی ہے جس پر خدا کا عذاب نازل ہوا تھا. یہاں قیام نہ کرو اور نہ یہاں کی اشیاء سے فائدہ اٹھاؤ، ایسا نہ ہو کہ تم بھی اس عذاب میں مبتلا ہو جاؤ. حدیث شریف میں آتا ہے کہ سمود کا ایک آدمی بھی نہ بچا مگر ایک آدمی جس کا ابو ریال نام تھا، وہ کسی کام کے واسطے مکہ مکرمہ گیا ہوا تھا. جب تک حرم شریف میں تھا اس وقت تک عذاب الہی سے محفوظ رہا. جب مکہ مکرمہ سے روانہ ہوا طائف کی طرف چلا تو اسی عذاب میں گرفتار ہو گیا جس میں پوری قوم گرفتار ہوئی تھی اور وہیں ہلاک ہو گیا. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کی مہم پر جاتے وقت جب اس کی قبر کے پاس پہنچے تو اس کی قبر کو لوگ سنگسار کرتے تھے. جو کوئی اس راستے پر جاتا پتھر مارتا تھا. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، جانتے ہو یہ قبر کس کی ہے؟ عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہوگا. تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمود کا مفصل قصہ بیان فرمایا. ناظرین، حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ مکمل ہو گیا ہے. اللہ تبارک تعالی ہم سب کو نیک اور صالح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے.